جی خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. یہ جو گفتگو جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے شروع ہوئی ہے، ہمیں جمہوریت کا ایک اصول پڑھایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ عوام کے منتخب ایوان کی منشا کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. یہی بات آئین میں لکھی ہے اور ہم اس پر بحث کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، آپ کو اور ہم سب کو جو اس ایوان میں موجود ہیں، بلا تخصیص کے وہ اپوزیشن میں ہیں کہ حکومت میں ہیں، ہمیں پاکستان کے عوام نے پبلک فائنانسز، اس ملک کے جو فائنانسز ہیں، اس کا امین بنا کر بھیجا ہے. اور پبلک فائنانسز کا امین جو ہے، ٹیکسیشن خاص طور پہ، وہ اس ایوان زیریں کا پریروگیٹو اسی لیے ہے، اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ دی منی بل شیل اوریجنیٹ ان دی نیشنل اسمبلی، کیونکہ یہاں عوام کے براہ راست منتخب نمائندے بیٹھے ہیں. تو یہ جو اس ہاؤس کا پریروگیٹو ہے، میری حکومت سے صرف استدعا ہے کہ عارضی فائدے کے لیے، عارضی ریلیف کے لیے، آئی ایم ایف کو یہ دکھانے کے لیے اس پورے ایوان کا یہ جو استحقاق ہے یہ مجروح نہ کریں. Those who give up essential liberty to obtain temporary safety deserve neither liberty nor safety. جو عارضی فائدے کے لیے بنیادی آزادی کے اوپر سودا کرتے ہیں، انہیں نہ عارضی فائدہ ملتا ہے نہ آزادی ملتی ہے. تو میری آپ سے استدعا یہی ہے جناب اسپیکر کہ یہ جو آرڈیننس کے ذریعے ٹیکسیشن کا ایک نیا باب کھلا ہے، شاید پہلے بھی ہسٹری میں ہوا ہو، لیکن آج جبکہ ہمارے سامنے بجٹ سیشن چند ہفتے کی دوری پر ہے، ہمیں یہ چیپٹر بند کرنا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ کون حکومت میں ہے، اس لیے کہ اس ایوان کے جو 342 اراکین ہیں، یہ ان کا بنیادی استحقاق ہے کہ ان کی میجورٹی سے پاکستان کی عوام کے اوپر ٹیکس لگے. اور یہ استحقاق کسی اور کو نہ ہی دیا گیا ہے نہ ہی دینا چاہیے. پاکستان میں پارلیمان کی جو صورتحال ہے، پارلیمان کا جو پریویلیج ہے، اس کی جو ساورنٹی ہے، اس کو بہت دھکے لگے. لیکن یہ جو بنیادی بات ہے، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، اس پر میری استدعا ہے کہ اس پورے ایوان کو کنسنسس کے ساتھ اپنا سٹینڈ لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام پر جو بھی ٹیکس لگے گا، اس ایوان کی اکثریت سے لگے گا، اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. میں تھینک یو. احمد رضا صاحب پلیز. جسٹ اس کے بعد پلیز. جی، I will not wax eloquent on this technical and legal taxation matter، لیکن میں صرف اتنا واضح کرنا چاہوں گا ہاؤس کو کہ اگر آج ہم نے یہ تشریح نکال لی کہ واحد لیگل انسٹرومنٹ منی بل ہی ہے جس کے تحت آپ ٹیکس لاز کو چینج کر سکتے ہیں، تو ہزاروں ایس آر اوز جو آج بھی پاکستان کے رائج قانون کا حصہ ہیں، جو ہم نہیں لے کے آئے، یہ لے کے آئے تھے، وہ وائڈ ایب انیشو قرار دیے جائیں گے اور آپ ایک نئے کانسٹیٹیوشنل اور فائنینشیل کرائسس میں چلے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، بے شمار پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پہ فائنینشیل میٹرز تھرو آئیدر کیبنٹ سمری، اگر ریگولیٹری ڈیوٹی سے وہ پرٹین کرتا ہے یا فوڈ سیکیورٹی سے پرٹین کرتا ہے، نمبر 1، یا وہ آرڈیننس کے ذریعے پرومولگیٹ کیے گئے ہیں، یا وہ ایف بی آر میں صرف چیئرمین ایف بی آر کے ایس آر او کے دستخط کے ساتھ ماضی کی حکومتوں میں کیے گئے ہیں. تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. ابھی بابر ایوان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور ڈاکٹر شیری مزاری نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ جو ورڈ منی بل شیل اوریجنیٹ ان دا نیشنل اسمبلی ہے، یہ ایک بڑا ایلیمنٹری پرنسپل ہے کہ بھائی جنرل لیجسلیشن سینٹ سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور نیشنل اسمبلی سے بھی، لیکن منی بل کو صرف پابند کیا گیا کہ اس کی اوریجنیشن جو ہے وہ یہاں سے ہوئے گی. اب باقی صرف بال کی کھال اتارنے والی بات ہے. پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں اور تمام چیز بھی موجود ہے. شکریہ. میرے خیال ہے اس پہ بہت کلیئر بات آ گئی. احسن صاحب جسٹ 1 منٹ، اس کے بعد ہم آگے ایجنڈے پہ جاتے ہیں. سر میں ادب سے یہ کہوں گا
کہ اگر ہم آئین کو دیکھیں، اس کی منشا کو دیکھیں، پوری دنیا کی میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ اس پہ ایگری ہیں کہ ہم 2-3 ادھر سے لیگل اوپینین اور 2-3 آپ لوگوں کی لیگل اوپینین، تو ہم جو ہے نا 1-2 دن میں اس کی میٹنگ کرواتے ہیں؟ بالکل، اس کو لیگلی سے دیکھیے، یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اس ایوان کے اختیار سے متعلق ہے. اور میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو توجیہ کر رہے ہیں نا ہمارے ٹریجری بینچز والے کہ جی آرڈیننس کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں اور پھر بل آ جائے گا یہاں پہ. دیکھیے، جب منی بل کو صراحت کے ساتھ اس ایوان کے سامنے پیش کرنے کی بات کی گئی ہے، جناب اسپیکر، ایک مفروضہ ہے، حکومت ایک منی بل آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیتی ہے، کل کو یہ ایوان اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. 120 دن کے لیے تو وہ رائج ہو گیا نا، آپ نے ٹیکسیشن کر دی. جتنی دیر تک وہ آرڈیننس کی ایک حیات ہے، اس میں تو آپ نے اس ملک کے عوام پہ ٹیکس کا بوجھ لگا دیا، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام پہ کوئی نیا ٹیکس، کوئی ٹیکس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی تشریح نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے آنے والے وقت کے لیے ایسے بن جائیں جس سے کل کو بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے آئے گا، سپلیمنٹری گرانٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے آئے گی، اور پھر حکومت کے لیے ایک چور دروازہ کھل جائے گا. آپ کسٹوڈین ہیں، آپ کو اس آئین کو اور اس ایوان کی جو اختیار ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. میں اس طرح کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے 3-4 لیگل اور اپوزیشن سے 3-4 لیگل لوگ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں اور اس کی جو لیگل طریقہ کار اس کے مطابق کریں. میں زاہد درانی صاحب کو ایجنڈا دے. زاہد درانی صاحب، جسٹ پلیز، زاہد درانی جی. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، شہزاد اکبر صاحب آپ تھوڑا بیٹھ جائیے، آپ سے ریلیٹڈ ایشو ہے تھوڑا. 1.5 مہینے میں جو واقعات اور جو ظلم میرے حلقے کے عوام کے ساتھ ہوا، پہلے میرے حلقے کے 4 خواتین کو شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد میرے بنو کا فرزند ایک تعلیم کے سلسلے میں پشاور گیا، وہاں پہ قانون کے رکھوالے نے ان کو شہید کیا، پولیس والے نے ان کو شہید کیا. ابھی ان 2 غموں سے ہمارے حلقے کے عوام کے آنسو سوکھے نہیں تھے کہ جانی خیل میرے حلقے میں 4 بچوں کو شہید کیا گیا جو 20 دن پہلے اغوا تھے. جناب اسپیکر، پورے ضلع بنو غم سے نڈال ہے اور تک گیا ہے کہ ہم یہ مذمتیں کب تک کریں گے. پورے ضلع نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب چپ رہنے والے نہیں ہیں، ہم بات کریں گے ہر فلور پہ. جناب اسپیکر، جب یہ واقعہ پیش آیا